والصلاة والسلام على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا تو وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اور مزید فرمایا کہ اس شخص کا کوئی وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں کہا تو وضو اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. اور اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہا گیا ہے تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی وضو نہیں ہے. تو اس حدیث کو لے کر کے اب علماء کے درمیان اختلاف ہے کیا بسم اللہ کہنا ضروری ہے، فرض ہے، یا پھر بسم اللہ جو ہے اس میں سنت اور مستحب ہے. اس میں کافی جو ہے علماء کے درمیان اختلاف ہے. البتہ جمہور کے نزدیک جو ہے یہ جو حدیث ہے اس کے اندر کچھ ضعف ہے. البتہ بسم اللہ کہنا وضو کی شروع کی کیا ہے، مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ جتنے بھی وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جو میں نے بتایا اس کے اندر جو ہے انہوں نے بسم اللہ کو اتنا جو ہے وضاحت نہیں کی اور اس کی جو ہے خاص کر کے انہوں نے توجہ نہیں کیا. اور نہ ہی کسی ایسی حدیث کو ملتا ہے جس نے وضو نہیں کیا، وضو کے شروع میں بسم اللہ کی طرح اس نے وضو نہیں کیا. تو اسی حوالے سے ہمارے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کو مستحب مانتے ہیں، سنت مانتے ہیں، البتہ وہ ضروری نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو درس ہے وہ وضو کی سنتوں کا بیان ہے. کون سے اعمال ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو وضو میں کرنا کیا ہے سنت ہے. تو پہلی سنت کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا. وضو کرنے جب گئے آپ بیٹھے نیت کر لیے، اب نیت ہو گئی وضو کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھ جائیں گے. اب آپ جو ہے وضو کرنا شروع کریں گے. تو سب سے پہلے کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری سنت کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا. کہاں تک کی کلائی جو ہے یہاں تک 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ وضو کے فرائض میں سے ہے. جیسے آپ وضو کرنے بیٹھتے بسم اللہ پڑھ لیے، اب جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، کلائی تک دھوئیں گے 3 مرتبہ. یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو یہ حرج ہے کیونکہ یہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے. تو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے، کف تک، یہ کلائی تک جو ہے دھونا ہے. اس کے بعد جو ہے شروع کرنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے. تو یہ بھی کیا ہے وضو کی سنتوں میں سے. اور ایک بہترین سنت وضو کی کیا ہے، مسواک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر میری امت پر بھاری نہ پڑتا یہ چیز تو میں کیا کرتا، لامرتہم بالسواک عند کل وضو. ہر وضو کے وقت میں اپنی امت کو حکم دے دیتا کہ وہ ضرور مسواک کریں. تو کتنی یہ بہترین سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، اپنے منہ کو جو ہے صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ جو ہے سنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنی امت کو حکم نہیں کیا کہ یہ فرض نہ ہوگا. اور فرض ہو جاتا تو پھر یہ جو ہے امت پر مشقت پڑ جاتی ہے اور بھاری پڑ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا تو کیا کرتا، ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت کیا کرتا وہ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جب کوئی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے وہ 70 نمازوں کے برابر جو ہے اس کو اجر ملتا ہے، یعنی 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن وہ اگر یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. 70 گنا درجے والی کہ ایک مرتبہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کا اجر جو ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسی حدیث ہے لیکن علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا. البتہ یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میری امت پر بھاری نہ پڑتا تو میں انہیں ضرور جو ہے مسواک کرنے کا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت محبوب اور پیاری سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے جو ہے مسواک ضرور کر لیا کرتے. آج بھی دیکھیں گے سعودی وغیرہ کے اندر وہ جیب میں جو ہے اس طریقے سے مسواک رکھے رہتے ہیں نماز شروع کی تھوڑا سا، کیونکہ وہ ثواب جو ہے اجر کو لینا ہے. لہذا اس طریقے سے اگر آپ سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو ہر نماز کے وقت وضو سے پہلے تھوڑا سا مسواک کر لیجیے تاکہ اس کا ثواب جو ہے مل جائے.
اسی طریقے سے وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے خلال کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کا خلال کرتے ہیں, انگلیوں کا خلال کرتے ہیں, پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی کا خلال کیسے کرتے ہیں؟ ایک لگ پانی لے کر کے اور داڑھی پر مار دیتے ہیں, اور پھر جو ہے انگلیوں کو اندر داخل کر کے اور اس طریقے سے اندر تک پانی پہنچا دیتا ہے. اس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ وضو کی سنتوں میں سے. بالغ فی الاستنشاق, ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا, یہ بھی سنت ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کہ تھوڑا زیادہ چڑھانا چاہیے, اتنا بھی نہیں کہ آپ جو ہے سانس بند ہونے لگ جائیں. تھوڑا زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا پانی چڑھانا چاہیے, اس کو پھر چڑھانا چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن روزے کی حالت میں اگر روزہ ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت جو بہترین سنت ہے, تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا. چہرہ جب دھو رہے تو 3 مرتبہ دھوئیں, ہاتھ جب دھو رہے تو 3 مرتبہ دھوئیں, پاؤں دھوئیں گے 3 مرتبہ دھوئیں. ایک مرتبہ دھونا واجب ہے. اگر ایک مرتبہ سے دھل جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ واجب ہے ایک مرتبہ دھونا. لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مستحب. لیکن یہاں پہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے, جب سر کا مسح کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ 3 مرتبہ مسح نہیں کرنا, تو 3 مرتبہ مسح نہیں کرنا, مسح صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. اور ایک ہی بار کی جو ہے حدیث آئی ہے مسح کرنا, چاہے کان کا مسح ہو یا سر کا مسح ہو, ایک مرتبہ مسح کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں. باقی جتنے بھی آپ ہیں, جیسے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے, 3 مرتبہ منہ دھونا ہے, کلی کرنا ہے 3 مرتبہ, پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ, اس ہر چیز جو ہے آپ 3 مرتبہ کر سکتے ہیں. سنت کو پانی کی, یہ بھی کیا ہے؟ وضو کی بہترین سنتوں میں سے ایک ہے. اور ایک آخری چیز جو وضو کی سنتوں میں سے وہ ہے وضو کے بعد دعا پڑھنا. کتنے لوگ ہیں دعا پڑھتے ہیں؟ وضو بنا لیا, وضو بنا کے فارغ ہو گئے تو آپ جو ہے دعا پڑھنا. ایک جو ہے صحیح دعا آتی ہے جو بعض لوگ پڑھتے ہیں, وہ دعا کیسی؟ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, ایسے شاید ہے. تو یہ دعا صحیح ہے. صحیح دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. صحیح کلمہ ہے. یہ دعا یاد کر لیجیے, کلمہ کی دعا ہے, بس تھوڑا سا فرق ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ, یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور کہا اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اتنی ہے, قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں. اتنی فضیلت ہے, 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو پکارا جائے گا جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو وضو ہوتی ہے, وضو کرنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی, چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں, یہ یاد کر لینا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. چھوٹی سی دعا ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ دعا جو ہے پڑھنا چاہیے. تو یہ رہا وضو کی سنتیں جو آج کے درس میں بیان کی گئی. انشاءاللہ اور بھی دیگر وضو کس یعنی کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ بھی آ گیا ہے اہم مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ کل کے درس میں یہ وضاحت کریں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, کیا کیا چیزیں اس سے. تو آج کا درس وضو کی سنتوں پر مشتمل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتوں کو اپنانے کے